اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ہم نے گزشتہ نشست میں آیے مباہلہ کے ذیل میں گواہان اور شاہدان نبوت کے عنوان سے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے گواہ اہل بیت کرام ہیں، اور اس نشست میں آیے مباہلہ کے ذیل میں کچھ اہم نکات جو اس آیت سے استفادہ کیا جا سکتا تھا عرض کر دیا. اسی کے ضمن میں ایک اور اہم نکتہ بیان کر کے آج کی اس آیت کی ذیل میں جس کا شرف تلاوت حاصل کیا بیان کریں گے. آیے مباہلہ کا ایک اہم نکتہ جو اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہے. قرآن مجید کی جو بھی آیت اور اس آیت کی ترتیب اور اس کے صدر اور ذیل میں جو الفاظ آئے ہیں، جو کلمات آئے ہیں یا جس ترتیب سے آئے ہیں، وہ بغیر سبب اور فلسفہ کے نہیں ہیں. جب ہم آیے مباہلہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس ترتیب سے یہ آیے مجیدہ آئی ہے. ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
سب سے پہلے کہا کہ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اگر اس ترتیب میں اگر ہم غور کریں تو ایک لطیف نکتہ یہاں سے مل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نساءنا ابناءنا و انفسنا کے درمیان واقع ہوا ہے یہ لفظ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نساءنا اہل سنت اور شیعہ مفسرین دونوں نے بالاتفاق کہا ہے یہاں سے مراد نساءنا سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ فاطمہ نبوت اور امامت کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہے، بلکہ میں اس طرح کہوں کہ جناب زہرا مرضیہ مرکز ارتباط مرکز اتحاد، مرکز وحدت اور مرکز ارتباط ہے نبوت اور امامت کے درمیان۔ اگر زہرا درمیان سے نکل جائے، ہٹ جائے، تو نبوت اور امامت کا جو رابطہ ہے وہ کٹ جائے گا۔ اب یہاں سے حدیث قدسی کا وہ جملہ بھی ہمارے سمجھ میں آنے کے لیے آسان ہو جائے گا، جس میں فرمایا لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پیغمبر اور علی دونوں خلق نہ ہوتے۔ اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ علت تخلیق پیغمبر اسلام اور امیر المومنین زہرا مرضیہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ علت کی دو قسمیں ہیں، ایک علت وہ علت ہے جو علت بنتی ہے کسی کے وجود میں آنے کا، ایک وہ علت ہے کسی شخص یا کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے باقی رہنے کا سبب بنتا ہے، تو اس کو علت مبقیہ کہا جاتا ہے۔ تو بس اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نبوت اور امامت کا جو رابطہ ہے وہ کٹ جاتا، لہٰذا اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ فاطمہ نہ ہوتی تو پیغمبر اور امیر المؤمنین بھی نہ ہوتے۔ اس لحاظ سے فاطمہ سبب اور علت مبقیہ ہے نبوت اور امامت کے درمیان، اور یہ ایک اہم نکتہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ آج کی جو آیت بعنوان گواہ نبوت، شاہد نبوت کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں، سورہ رعد کی 43ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، اے میرے رسول۔ یہ کفار، یہ مشرکین آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔
تو آپ ان لوگوں سے کہو کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور میرے درمیان خدا گواہ کے لیے کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہو وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ بس آیت کا سبب نزول یا شان نزول یہ ہے کہ کافر لوگ پیغمبر پر شبہہ ایجاد کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، پیغمبر اسلام کی نبوت کو زیر سوال کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ بس پیغمبر اسلام بے عنوان مدعی نبوت اپنی نبوت کی صداقت کے لیے، اپنی بات کی صداقت کے لیے گواہ لانا پیغمبر اسلام پر لازم ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے دو گواہ پیش کر دیا، ایک اللہ، ایک خدا، اور ایک وہ شخص جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اب ظاہر ہے خداوند عالم خود آ کر شخصاً بذات ہی آ کر کفار کے سامنے آ کر گواہ تو نہیں دیتے، تو خدا کا جو گواہ ہے، خدا کی گواہی قرآن کی صورت میں ہے۔ خدا کی طرف سے گواہی، خدا کی طرف سے شہادت خود قرآن مجید ہے جو پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہے۔ البتہ کفار قرآن کو سامنے دیکھ رہے تھے اور آیات قرآن پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے سن رہے تھے، پھر بھی اعتراض کر رہے تھے، تو دوسری شہادت اور دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔ وہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ شخص ہے جس کے پاس تمام کتاب کا علم موجود ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ گواہ جو خدا کی گواہی اور شہادت کے ساتھ اور ہم وزن ہم تراز لائے ہیں، وہ گواہ کون ہے؟ اور اس گواہ کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو مفسرین شیعہ ہو یا اہل سنت مختلف اقوال پیش کیا ہے۔ اہل سنت کے تقریباً 9 قول ہے اس بارے میں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ مراد کون ہے؟ کسی نے کہا خود خدا ہے، کسی نے کہا خود پیغمبر ہے، اور مختلف افراد کے نام لیا گیا ہے اور مختلف مصادیق پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو شیعہ اور اہل سنت دونوں کے درمیان مشترک ہے اور اتفاقی ہے، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ اہل سنت کے مفسرین نے بھی کہا، اور تمام مفسرین شیعہ، علماء شیعہ سب کہتے ہیں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد علی بن ابی طالب ہیں۔ تو اس آیت سے کچھ اہم نکات اور نکتے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ اعلم الناس ہیں، وہ اعلم الناس ہیں۔
چونکہ اس کے پاس تمام کتاب کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس عالم کتاب کی قدرت اور علم کی طاقت کو اگر ہم اندازہ لگانا ہے تو دوسری آیت میں جو سلیمان نبی کے بارے میں ہے اور تخت بلقیس کے بارے میں ہے، اگر وہاں پر نظر کریں، اس میں غور کریں، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لائے، تو وہ شخص جس کے پاس وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کتاب کے کچھ علم اس کے پاس تھا، اس نے کہا میں تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں، اور حاضر کر دیا۔ پس جس کے پاس کتاب کے کچھ علم ہو، اس کی قدرت یہ ہو کہ سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پر بلقیس کے تخت کو ایک آن میں لا سکتا ہے، تو جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہو، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کتنی ہو سکتی ہے، اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک نقطہ جو استفادہ ہوتا ہے وہ ہے اعلم الناس، تمام لوگوں سے اعلم تھے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ دوسری بات، عصمت ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ معصوم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک شخص کو بعنوان گواہ پیش کیا گیا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، لیکن کسی بھی اختلافی مسئلہ میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ بس ایک گواہ کا پیش ہونا اس بات کی دلیل ہے وہ شخص عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں۔ اس لیے صرف ایک گواہ سے مدعی کا ادعا ثابت ہو گیا۔ تیسرا نقطہ، اس آیت سے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم کتاب ہے، اس کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بس یہ ایک عام سی بات ہے، جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہو اور جس کے پاس یا علم بالکل نہیں ہے یا کچھ علم ہو، جس کے پاس زیادہ علم ہو، وہ افضل ہے۔ افضلیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس آیت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، اقدمیت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ دوسرے افراد سے کیا ہے؟ مقدم ہے ہر لحاظ میں۔ جو بھی منصب دینا ہو، جو افضل ہو، جس کے پاس علم کتاب ہو، اور جو اس سے کیا ہے علم کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے کمتر ہو، اس کو مقدم کرنا، یہ عقلی دلیل ہے۔ تو ایک اہم نقطہ، جہاں جہاں پر پیغمبر اسلام کے بعد تمام امت میں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب مقدم ہے۔ ایک اور نقطہ یہاں، جس کے پاس علم کتاب ہے، اس کی عظمت کتنی، صاحب عظمت ہے وہ شخص جس کے پاس علم کتاب ہو۔ ترتیبی آیت میں آپ دیکھیں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس صاحب علم کتاب کو خدا کی شہادت اور خدا کی گواہی کے ہم وزن قرار دیا ہے۔ اور ایک اور نقطہ، اس کا علم موہبی ہے،
علم کسبی نہیں ہے، خدا دادی علم ہے، خدا کی طرف سے عطا شدہ علم ہے۔ اور ایک اہم نقطہ، یعنی صرف قرآن کے بعض آیتوں کا علم، بعض چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے تمام علوم جو اس کے ضمن میں ہیں، اس کے ظاہر، اس کے باطن، اس کے تأویل اور اس کی جتنے معانی ہیں، ناسخ منسوخ، یعنی سارے علوم قرآن اس شخصیت میں جمع ہے۔ اب ہم روایت کی طرف دیکھیں تو اہل سنت نے بھی اور شیعہ مفسرین نے بھی اس آیت کے ذیل میں مختلف روایات کو نقل کی ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑا مفسر ہے جناب ثعلبی الکشف والبیان میں، جناب قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، عبداللہ ابن عطا اور اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا، اور عبداللہ ابن السلام کا بیٹا اور بعض افراد نے عبداللہ ابن السلام کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے، تو خود اہل سنت کے بعض مفسرین اس کو رد کیا ہے کہ یہ آیت مدینی آیت ہے، مکی آیت ہے، جبکہ عبداللہ ابن السلام مدینہ میں آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے، لہذا اس کو رد کرتے ہیں۔ اور یہی شبہہ تھا بعض کے ذہنوں میں، یہ سوال تھا، تو امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں نے عبداللہ ابن السلام کو مسجد کے دروازے پر دیکھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن السلام ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہے، اور اس سے مراد عبداللہ ابن السلام ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ الکشف والبیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 303، الجامع لاحکام القرآن جناب قرطبی کی تفسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 304 پر یہ روایت نقل ہے۔ اسی طرح ابن مغازلی یہ شافعی نے لکھا ہے کہ امام نے فرمایا، یعنی امام باقر علیہ السلام نے، لا ولکنہ صاحبکم علی ابن ابی طالب الذی نزلت فیہ آیات من کتاب اللہ ومن عندہ علم الکتاب۔ فرمایا نہیں یہ کسی اور کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں قرآن کی متعدد آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ومن عندہ علم الکتاب ہے۔ حاکم حسکانی شواہد التنزیل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر اس روایت کو نقل کی ہے۔ اور دوسری بات جو شواہد تنزیل نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ومن عنده علم الکتاب علی ابن ابی طالب کان عالما بالتفسیر والتأویل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام۔ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے جو تفسیر قرآن کا عالم ہے، تأویل قرآن کا عالم ہے، ناسخ و منسوخ کا عالم ہے، حلال اور حرام کا علم امیر المؤمنین کے پاس ہے۔ اور شاہ تفاسیر میں اور اس آیت کے ذیل مختلف روایات نقل ان میں سے ایک دو روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِيَّانَا عَنَا وَعَلِيٌّ أَوَّلُنَا وَأَفْضَلُنَا وَخَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِيِّ۔ اس آیت سے مراد ہم ہیں، اس سے مراد ہم ہیں، اور علی ہم میں سے سب سے اول اور افضل ہے۔
اور پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ہم میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں علم الکتاب واللہ کلہ عندنا، علم الکتاب واللہ کلہ عندنا، خدا کی قسم علم کتاب ہمارے پاس ہے، خدا کی قسم علم کتاب ہمارے پاس ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الا ان العلم الذي حبت به آدم من السماء الى الارض وجميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين في عدرة خاتم النبيين، فرماتے ہیں وہ علم جسے آدم نے آسمان سے زمین کی طرف لے کر آیا، اور سارے نبیوں کی فضیلتیں اور فضائل آدم سے لے کر خاتم تک عدرت پیغمبر میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں تمام علوم جو آدم سے لے کر خاتم تک ہیں، اور وہ تمام وہ فضیلتیں جو نبیوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، وہ ساری فضیلتیں اہل بیت کرام عترت پیغمبر میں جمع ہے۔ ابو سعید خدری نے پیغمبر اسلام سے یہ روایت نقل کی ہے، کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، فرمایا ذاک اخی علی بن ابی طالب، اس سے مراد میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے۔ لیکن بعض اہل سنت نے مختلف اشکالات اور شبہات اس آیت کے ذیل میں مطرح کیا ہے۔ ان میں سے ایک سوال، ایک اشکال جناب ابن عربی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں نقل کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد، اس آیت سے مراد علی ہے، اور یہ دو صورت سے خالی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ علی اعلم الناس ہیں، جبکہ علی عالم الناس نہیں ہے، بلکہ ابو بکر اور عمر اعلم الناس ہے، عثمان عالم الناس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے مراد علی ہو اس وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث باطل ہے، بلکہ پیغمبر شہر علم ہے اور اصحاب اس کے دروازے ہیں۔ واقعاً یہ عجیب سی بات ہے، تمام علماء اہل سنت، تمام اصحاب و انصار سب معترف ہے کہ علی عالم الناس ہے، اور انا مدینۃ العلم وعلی بابہا ایک ایسی حدیث ہے جس کو اہل سنت نے بھی صحیح جانا ہے۔ کیسے عالم الناس ہے؟ ہم کسی صحابی یا اصحاب پر نقد تنقید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک واضح سی بات ہے، اس اشکال کو مطرح کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے ایک دو جملہ کہنا پڑتا ہے۔ کیسے عالم الناس ہے علی کے علاوہ دوسرے لوگ؟ جناب سوتی نے علوم قرآن کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، وہاں پر 10 اصحاب کو بعنوان مفسر قرآن، عالم قرآن نقل کیا ہے اور ان کا نام گنا ہے۔ ان میں سے ایک جناب ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں جناب ابو بکر کی روایات جو قرآن کے بارے میں ہیں، علوم قرآن کے بارے میں ہیں، وہ 10 روایت سے زیادہ نہیں ہیں، گنے چنے روایات ہیں۔ اور وہی سوتی لکھتا ہے کہ لیکن علی کا علم قرآن کے بارے میں اس حد تک تھا کہ فرماتے تھے قرآن کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، میں قرآن کو اس حد تک جانتا ہوں کون سی آیت رات کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کہاں نازل ہوا ہے، کس زمان میں، کس مکان میں،
کس کی شان میں، کس کی مذمت میں نقل ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اما انا مدینۃ العلم وعلی بابا جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ باطل ہیں، تو اہل سنت کے مختلف کتابوں میں مختلف روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ الفقہ وعلی بابها۔ یا یہ روایت کہ یا علی انت تبین لامت ما اختلف فیہ من بعدی، اے علی میرے بعد تم امت میں جو اختلافات ہوں گے اس کو بیان کرنے والا ہے، اختلافات کو رفع کرنے والا ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 615 پر جناب متقی ہندی نے ان روایات کو نقل کی ہے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ علم کے 10 جز ہے، اور علم کو 10 جزوں میں تقسیم کرے تو ان میں سے 9 جز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے پاس ہے، اور ایک جو ساری امت میں تقسیم ہے اس میں بھی علی شریک ہے۔ اہل سنت کے عالم الدین دانشمند جناب حافظ نووی کہتا ہے کہ کبار اصحاب سے مراد ان کے نزدیک جناب ابوبکر، عثمان، عمر، طلحہ، زبیر وغیرہ وغیرہ ہے۔ کہتے ہیں کبار اصحاب یعنی بزرگان اصحاب، اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی بھی مشکل ان کے لیے پیش آتی، تو اس کا حل علی کے پاس تھا۔ ھذا امر مشہور، یہ امر مشہور امر ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا وہ حلال مشکل علی ابن ابی طالب تھے۔ ابن حزم اندلسی الاحکام فی اصول الاحکام میں کہتے ہیں کہ اصحاب مشکلات کو حل کرنے کے لیے علی کے پاس رجوع کرتے تھے، اور حاکم نشاپوری نے المستدرک فی الصحیحین جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار کے مطابق جو روایت ہے لیکن انہوں نے کسی سبب سے اس کو نقل نہیں کیا ہے، اپنی کتاب میں جمع کی ہے، اس کو کہا المستدرک فی الصحیحین۔ وہاں پر نقل کرنے کے بعد کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کے بعد کہا ہے ھذا حدیث صحیح ولم یخرجاہ، یہ حدیث صحیح ہے لیکن مسلم اور بخاری نے اس کو نقل نہیں کی ہے۔ المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126۔ تو یہاں تک ہمارے بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیہ مجیدہ اس شبہے کے جواب میں، اس اعتراض کے اشکال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں جو کفار نے پیش کیا اور شبہہ ایجاد کیا پیغمبر اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور خداوند عالم نے ایک قرآن مجید کو، خود خدا کو، اور دوسرا جس کے پاس علم کتاب اس کو گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے جس کے پاس علم کتاب تھا اس کو بے عنوان گواہ پیش کر دیا۔ بس جس کے پاس علم کتاب ومن عنده علم کتاب ایک ایسا معتبر شخص ہونا چاہیے جو کفار کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، اور ہمارے بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ بس جس طرح عیسیٰ اور یحییٰ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی حقانیت کے لیے گواہ تھے، اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بھی سند حقانیت نبوت پیغمبر اور رسالت پیغمبر اسلام ہے، اور اس شخص کی، اس گواہ کی عظمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی شہادت اور اپنی گواہی کے ہم پلہ قرار دیا ہے، اور خود یہ جس طرح قرآن مجید ایک معجزہ ہے،
یہ جالب نقطہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور گواہی کے لیے بعنوان معجزہ کے طور پر پیش کیا ہے، اسی طرح جس طرح وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بعنوان ایک شخص گواہ کے طور پر پیش نہیں ہوا، بلکہ بعنوان معجزہ دوم ہے، دوسرا معجزہ ہے جو شاہد اور گواہ کے عنوان سے پیش ہوا ہے۔ اسی لیے خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آیَةً ہی اکبر منی، خدا کے لیے مجھ سے زیادہ، مجھ سے بڑا معجزہ کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المومنین معجزہ پیغمبر ہے، شاہد پیغمبر ہے اور گواہ پیغمبر ہے۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کے جو در ناشناختہ ہے جو اہل بیت ہیں، میں اہل بیت کو یہ عنوان دیتا ہوں کہ اہل بیت در ناشناختہ قرآن اور قرآنی ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان در ناشناختہ قرآن کو سمجھ کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔